نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا، میں آپ کو ایک عطیہ کروں، ایک بخشش دوں، ایک چیز دوں، 10 چیزوں کا مالک بناؤں، ایک کام جو تم کرو جس سے اگلے پچھلے دن کو رات کو بھول کر جان بوجھ کر چھوٹے بڑے چھپ کر ظاہری طور پر جتنے بھی گناہ کیے رب سب کو معاف کر دیں۔ بتاؤں آپ؟ رسول اللہ فرمایا 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت سے پڑھ لو۔ عطیہ ہے، بخشش ہے، 10 چیزوں کی مالک ہے، ایک چیز کا ہدیہ ہے، گناہوں کی بالکل معافی ہے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح بڑی عظیم نماز ہے، بڑی برکت والی نماز ہے، مستجاب الدعا بنا دینے والی نماز ہے، صالحین کی نماز ہے۔ ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو روزانہ کم سے کم ایک بار پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ لو، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ حضور کی چاہت یہ ہے کہ میرا امتی اس کو روزانہ پڑھ لے، نہیں تو کم سے کم ہفتے میں، نہیں تو مہینے میں۔ یار ہماری یہ عادت طبیعت ہو، کم سے کم جمعے والے دن ہفتے کے اندر ایک بار صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ کتنی بڑے انعامات ہیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ 4 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر۔ نماز کے شروع والا سبحانک اللہ ہم پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے، پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا پڑھتے چلے جائیں گے۔ کہیں ایک آدھ مرتبہ پورا بھی کر لیں، ولا حول بھی پڑھ لیں ساتھ آگے، اور اس کی ترتیب گنتی کے ایسے ہاتھ باندھیں، ایسے یہ اس کو انگلیوں کو دباتے جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ انگلی دب جائے، پھر یہ دب جائے، پھر اس سے آگے والی ایسے گنتی، یہ مکروہ مناسب نہیں لگتا کہ انگلیاں ایسے کرتے رہنا، بس اسی کو دباتے رہیں اور اس کی طرف توجہ رہیں 15 دفعہ یہ۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت۔ رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے کھڑے ہو جانے کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 3 مرتبہ کہہ لینے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ یہاں بھی پڑھا جائے۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ایک رکعت پوری ہوگی، کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے یہی کلمہ شروع کر دینا ہے جو کہ 15 دفعہ پڑھنا ہے، اور ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا ہے کہ پہلے یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد سورت پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں 10 دفعہ پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہو کے 10 دفعہ پڑھیں گے، دونوں سجدوں میں 10 دفعہ اور 2 سجدوں کے درمیان بھی 10 دفعہ۔ اب دوسری رکعت میں ہم اتحیات بیٹھ جائیں گے، ہم اتحیات میں اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھی جائے، دعا بھی پڑھی جائے، نہیں تو صرف اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اگر اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھیں تو پھر اب بہتر یہ ہے کہ نماز کے شروع والا جو سبحانک اللہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیا جائے، اور صرف اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کریں، صرف سبحان اللہ سے شروع کر لیں، تیسرے کلمے سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ، پھر رکوع میں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے میں، سجدے سے کھڑے ہو کر پھر دوسرے سجدے میں، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح تعداد ہر رکعت کی 75 مرتبہ ہو جائے گی۔ چاروں رکعتوں کی پڑھنے کی ترتیب ایک ہی ہے کہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 دفعہ، رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ، رکوع میں 10 دفعہ، رکوع سے کھڑے ہو کے 10 دفعہ، سجدے میں 10 دفعہ، سجدے سے اٹھ کر 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ۔ اب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو شروع میں 15 دفعہ پڑھیں گے۔ اگر کسی رکن میں پڑھنا بھول جائیں، مثلا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھ لی، اب رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھنا تھا، وہ رکوع میں چلے گئے، تو اب یہ ترتیب ہے کہ اب رکوع میں جو 10 دفعہ پڑھنا تھا اب وہاں 20 دفعہ پڑھ لیں، وہاں 20۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد ہم کھڑے ہو گئے، پڑھنا بھول گئے، اب کھڑے ہو کر آپ جہاں ربنا لک الحمد کے بعد 10 دفعہ پڑھنا تھا وہاں آپ 20 دفعہ پڑھ لیں۔ وہ کھڑے ہو کے پڑھنا بھول گئے، اب سجدے میں چلے گئے، جہاں 10 دفعہ پڑھنا تھا 20 دفعہ۔ کسی رکن میں یہ پڑھنا بھول جائیں، اس سے اگلے کے اندر اس کو ادا کر لیا جائے، صلاۃ التسبیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد دعا کریں، رب تعالیٰ اللہ مستجاب الدعا بنا دیں گے۔ میرے عزیزو، اس عمل کو زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ آپ جاتے ہو پیروں کے پاس، مجھے وظیفہ بتاؤ، مولوی صاحب مجھے وظیفہ بتاؤ، حضور کا بتایا ہوا وظیفہ ہے،
اور مجرب وظیفہ ہے، اس کی برکات زندگی میں آپ دیکھیں گے، لوگوں کو بانٹنے والے ہو جائیں گے، مستجاب الدعا بنیں گے، دل وسیع ہو جائے گا، ظرف بڑا ہو جائے گا، توبہ نصیب ہوگی، استغفار نصیب ہوگی، نیکی کا شوق نصیب ہوگا، نیکی کا تقوی کا غلبہ آ جائے گا طبیعت پہ، اور اللہ پاک آپ کی نظروں میں تاثیر پیدا کر، لوگ آپ کو دیکھ کے بھی توبہ کریں گے، جنات بھی آپ سے ڈریں گے، آپ کسی پہ دم کر دیں گے جنات وہ گھر چھوڑ دیں گے، جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں جادو اور جنات اثر نہیں کریں گے۔ یہ صلاۃ و تسبیح کی برکات ہے۔ خدا مجھے بھی وافر مقدار میں نصیب فرمائے، میرے متعلقین کو بھی رب تعالیٰ نصیب۔ وآخر دعوانا